تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 85, 86, 87. آیت نمبر 85. The day we shall gather those with taqwa unto the most gracious. یعنی پرانتھیسس میں لکھا اللہ، کیونکہ موسٹ گریشیس کون ہے؟ رحمان. تو مطلب دا موسٹ گریشیس الرحمان ہے وہ، تو اسی لیے الرحمان کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ دن جب ہم سب کو جمع کریں گے، اور وہ جن کو ہم جمع کریں گے وہ ہوں گے تقوی والے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تقوی والے متقین لوگ ہیں ان کو رحمان جب جمع کرے گا، انٹو دا موسٹ گریشیس اللہ، لائک اے ڈیلیگیشن. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو ایسا ریسیو کیا جائے گا جیسے کہ کوئی وفد آتا ہے، ڈیلیگیشن کی طرح، کہ ان کو باقاعدہ مان اور عزت اور آنر کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جائے گا، ان کی باقاعدگی سے مہمان نوازی کی جائے گی. تو یہ ہے تقوی والوں کے لیے. تو اسی لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی جو ہے اس کو اختیار کریں. تقوی کو اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے چلو، اللہ سے محبت بہت کرو کہ اس کی ناراضگی سے بھی ڈرو. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اللہ سے، کہ اس کو ہی ہم ناراض کر دیں، اس کا کہنا نہ مان کے، اس کو ڈس اوبے کر کے، نافرمانی کر کے، قرآن کی حدیث کی کوئی بھی بات کو نہ مان کے کہ نہیں بھئی یہ مجھے سوٹ نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کر سکتے، نہیں ابھی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ایسا سب باتیں کرتے نا لوگ، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اگر چاہیے کہ تم کو بھی، ہم سب کو ایسی مہمان نوازی ملے، اللہ کرے، اللہم اجعلنا منہم آمین. لیکن ہم سب کو پھر یہ بھی تو کرنا پڑے گا نا، متقین بھی تو بننا پڑے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو تم اپنی مرضی سے جو کر رہے ہو، شیطان کی ساری باتیں بھی پھونکے بھی سب اس کی برابر سن رہے ہو. جی ہاں، جی حضور، شیطان جی، آئی ایم یور سلیو، اور ایسا سب کرتے جا رہے ہو، اور شیطان نے جو بھی کان میں پھونک مارا کرتے جا رہے ہو. اور پھر سوچو کہ نہیں بھی مجھے تو وہاں پر اللہ ہے نا ایک وفد کی طرح مجھے بھی ریسیو کرے گا. یہ ایسی غلط توقع اللہ سے مت رکھو. پھر ہے آیت نمبر 86. And we shall drive the criminals to hell in a thirsty state. اللہ نے کہا اور ہم ہانکیں گے جیسے کہ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ان مجرموں کو. تو اگر کوئی دنیا میں مجرم ہے اور وہ جب مر کے جاتا ہے تو یہ سوچے گا کہ میں اللہ کا ایک بہت بڑا مہمان بن کے ریسیو کیا جاؤں، آنر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تم دنیا میں ہی سوچو کہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی بے ایمان کو، چیٹر کو، بدماش کو کیا بہت ہی آنر اور عزت کے ساتھ اس کو ریسیو کیا جائے گا، بہت اچھے سے؟ ایسے ہی اللہ کے ادھر دربار، ادھر جو ابھی آخرت ہے، جو حشر کا دن ہے، وہاں تو اور بھی نہیں نا، کیونکہ وہاں تو بہت سارے ایسے بھانڈے بھی ہوں گے جو پھوٹے ہوئے ہوں گے تمہارے. تو پھر تو اسی لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ بات یاد رکھو. اللہ کے 2 فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے پاس ہی آل دا ٹائم، ہمارے شولڈرز پہ، اور لکھ رہے ہیں گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز دونوں. پھر ہمارے ساتھ آگے پیچھے ہمارے فرشتے ہیں جو ہم کو بچاتے رہتے ہیں. اور شیطان جو ہے ساتھ میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرو، کہیں اس کو دھکا مار دو، کہیں اس کو سیڑھی پہ سے گرا دو، کہیں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کا، کچھ بھی کرو. لیکن وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بچانے کا کام کرتے. تو اتنے سارے تو ہمارے ساتھ ہے، سب کے سب فرشتے، اور اللہ خود ہی سب سے بڑا گواہ ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ وی شال ڈرائیو دا کریمنلز ٹو ہیل ان اے تھرسٹی اسٹیٹ. اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو ایک بہت ہی پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف. جب جانور بہت پیاسے ہوتے ہیں اور ان کی پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے تو وہاں جب ان کو ہانکا جاتا ہے تو کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ. تو یہ چیز اللہ نے بتا دیا. کیا یہ چیز سے ہم واقف ہے نا؟
Ayat number 87. None shall have the power of intercession. किसी के पास भी ये पावर नहीं होगा कि वो किसी की भी सिफारिश कर सके, but such a one as has received permission, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने इजाजत दी है, और promise from the most gracious Allah, उसको या तो वादा अर्रहमान ने किया, अर्रहमान अल्लाह है, अल्लाह ने जिससे वादा किया है सिफारिश और शफाअत पहुंचाने का, तो फिर वो कर सकेगा। और जिसको इजाजत मिल गई, अच्छा ठीक है भाई तुम शफाअत पहुंचा सकते हो, तो फिर वो मतलब वो कर सकेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी करे, कि खाली जैसे दुनिया में लोग झूठी गवाही देते हैं, नहीं नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, हम इसको जानते हैं, झूठी गवाही देते हैं, नहीं है अच्छा फिर भी बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ द राइचियस एंड द क्रिमिनल्स ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, नेकोकारों की, मुत्तकीन लोगों की कंडीशन वहां पर क्या होगी, और जो मुजरिम लोग हैं उनकी क्या होगी उस दिन जो कयामत का दिन है, द डे ऑफ रिजरेक्शन। अल्लाह इन्फॉर्म्स, अल्लाह कहता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। द डे वी शैल गैदर दोज विद तकवा unto the most gracious, यानी अल्लाह, like a delegation, कि वो दिन जब हम मुत्तकीन लोगों को जमा करेंगे रहमान के पास, और वो ऐसे होगा जैसे कि एक वफद आया है, वो फलानी कंट्री से जैसे बोलते वो बादशाह का वफद आया, एंड वी शैल ड्राइव द क्रिमिनल्स टू हेल इन अ थर्स्टी स्टेट रब्बना ला तजलना मिनहुम आमीन, कि अल्लाह हमको इनमें से मत बनने देना, ये मुजरिम लोग जो है जिनको प्यास से मरे जा रहे होंगे, और उनको कहा जाएगा देखो ये हेल, ये जहन्नुम में, उनको वहां पानी दिखेगा, सराब, मिराज, और वो उसमें कूद पड़ेंगे, और ये होगी उनकी स्टेट कि प्यास की हालत में आग में कूद पड़े, भयानक आग जहन्नुम की। Allah the Exalted informs about his righteous friends who feared him in the life of this world. Allah subhanahu wa ta'ala हमको ये खबर दे रहा है कि उसके नेक मुत्तकीन, उसके जो वली सारे दोस्त हैं जो अल्लाह के, जो अल्लाह से डरते रहते थे इस दुनिया की जिंदगी में, बोल्ड नहीं बन गए थे, द बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल, हाँ, कि वो लोग बोल्ड बन गए हैं और बोलते हैं ओह वी डोंट केयर, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो करना है करेंगे। लेकिन अल्लाह यहां पर ये कह रहा है कि जो डरते थे अल्लाह से इस दुनिया की जिंदगी के अंदर, वो है अल्लाह के राइचियस फ्रेंड्स। दे फॉलोड हिज मैसेंजर्स, और अल्लाह के रसूल को उन्होंने फॉलो की, इत्तिबा किया उनका। ये नहीं कि उनकी हदीस या तो पहले पढ़ो ही मत, मालूम ही मत करो, और जब कहीं सामने कोई बात आ जाए और कोई मना करे देखो भाई ये मत करो, तो बोलेंगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेंगे हम। यानी कि या तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह बोलेंगे कि पहले तो ये गुनाह कर लेते हैं यूसुफ से छुटकारा, और बाद में तौबा कर लेंगे, इस्तगफार, ये और भी बड़ा गुनाह है। एंड बिलीव्ड इन व्हाट द मैसेंजर्स टोल्ड देम, तो ये वो थे जिन्होंने इत्तिबा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तमाम रसूलों जो भी आए अपने वक्त पे, और उस वक्त जो भी उनके थे इत्तिबा करने वाले, वो तमाम उनके फॉलोवर्स, वो सब की बात हो रही है। एंड व्हाट द मैसेंजर्स टोल्ड देम, और फिर जो भी रसूलों ने उनसे कहा वो उन्होंने माना। दे ओबेड देम, उन्होंने फर्मा बरदारी इख्तियार की। एंड व्हाट दे कमांडेड देम एंड अब्सटेन्ड फ्रॉम व्हाट दे दैट विच दे प्रोहिबिटेड, और उन्होंने जो भी हुक्म किया वो माना और बड़ी फर्मा बरदारी की, और उस चीज से रुक गए जिसके लिए उनको मना किया गया कि ये मत करो, ये प्रोहिबिशन है, ये मना किया गया है, मत करो, तो वो रुक गए फौरन। ये नहीं कि अपनी दलीलें पेश करना शुरू नहीं कर दी उन लोग ने। Allah explains that he will gather these people on the day of resurrection like a delegation that has come to him.
اللہ یہاں ہم کو بیان کر رہا ہے کہ جمع کرے گا وہ ان لوگوں کو اس دن جو قیامت کا دن ہے، ایسے جیسے کہ کسی بادشاہ کا کوئی وفد آتا ہے، تو وہ اللہ جو ہے اس کو ان لوگوں کو ایسے ریسیو کرے گا جیسے کہ وہ ایک وفد آیا ہے اللہ کے پاس. A wafd, delegation, is a group that arrives while riding, and from it comes the word wufud, arriving یعنی. تو وفد جو ہے اس کا مطلب ڈیلیگیشن ہے، ایک ایسا گروپ جو اب آیا ہے، پہنچا ہے، اور وہ سواری پر تھا، وہ کسی سواری پر تھا، اور اسی لیے یہ ورڈ آتا ہے کہ وفود. تو وفود کا مطلب ہے کہ وہ آ چکا، یعنی ارائیونگ، پہنچ گئے، پہنچ رہے ہیں. They will come riding upon noble steeds of light. یعنی وہ لوگ جو سواری ان کی ہوگی نا، وہ ایسے گھوڑے ہوں گے، اسٹیڈز، نوبل اسٹیڈز، مگر ایسے کہ جیسے کہ آف لائٹ، یعنی کہ وہ نور کے جیسے ہوں گے، لائٹ کی طرح ہوں گے. جو لائٹ کتنی اسپیڈ ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے؟ سب سے زیادہ لائٹ کی اسپیڈ ہے نا. تو وہ گھوڑے جو ہیں وہ ان کی اسپیڈ ویسی ہی ہوگی. From the riding animals of the hereafter. تو یہ جو سوار جو ہوں گے، مطلب جو جن جانوروں کے اوپر، تو وہ جانور ایسے ہوں گے جو بہت ہی مطلب بہت ہی اکرام والے، بہت ہی نوبل، اور وہ لائٹ کی طرح ہوں گے. اور آخرت کے they will arrive before the best receiver of delegation. تو ڈیلیگیشنز جو آتے جائیں گے ون آفٹر اندر، وہ اس کے پاس آئیں گے، وہاں پہنچیں گے وہ، اور ان کو ریسیو کون کرے گا؟ ویلکم، ریسیو. دا بیسٹ ریسیور آف ڈیلیگیشن، اللہ رحمان، سب سے بہترین ریسیو کرنے والا جو ہے وہ ان کو ریسیو کرے گا. ایٹ دا ابورڈ آف ہز آنر اینڈ پلیزر، یعنی اس کا ابورڈ، یعنی اس اللہ کا جو ابورڈ ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی عزت اور اکرام، اور اس کی رضا، اس کی خوشی. اللہ کی رضا اور اللہ سے آنر ملنا کتنی بڑی بات ہے. سوچو، انسان جو دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، پھٹے حال ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ متقین تھے، اللہ سے ڈر کے چلنے والے تھے، اپنی مرضی چلانے والے نہیں. In reference to the criminals who denied the messengers and opposed them. اور مجرم لوگوں کی تعلق اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بات کا انکار کیا، رد کیا. ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو رد کرے اور ان کے خلاف ورزی کرے، they will be driven violently to the hellfire. ان کو تو بہت ہی مار کے ہانکا جائے گا جہنم کی آگ میں. اللہ says وردا کا مطلب ہے in a thirsty state. پوری سورہ مریم میں بہت زیادہ رائمنگ ہے، جیسے وردا اور یہ سب جو ورڈ آتے ہیں نا، تو یہ سارے ورڈ بہت رائمنگ اینڈنگ کے ورڈز، جہاں آیت ختم ہوتی ہے اینڈنگ کے ورڈز. دس مینس پارچڈ اینڈ تھرسٹنگ فار ڈرنک، یعنی وہ لوگ ایک دم پیاس کے مارے ہوئے ہیں ایک دم، اور بہت ہی یعنی کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا حلق بہت خشک ہو گیا اور پیاس کے مارے ایک دم، ویسے ہے وہ. اور ان کو چاہیے کہ کوئی بھی ہم کو پانی یا کوئی بھی شربت کچھ بھی دے، یعنی اس طرح سے مطلب ہوں گی ان کی حالت. This was stated by Ata ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid al-Hasan Qatada and many others rahimahullah. Here it will be said. تو یہ سب نے بھی بتایا. اور ابھی یہ آیت جو ہے ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیہ، دیکھو ندیہ ہے نا ان میں، اور یہاں پر کیا تھا؟ وردا. اور پھر اس سے پہلے جو تھا تو وہ ورڈ تھا کہ وفدا. تو اس طرح سے سورہ مریم میں ایسے رائمنگ ورڈز بہت ہیں. Which of the two groups is best in مقام؟ پوزیشن میں کون سے دو گروپ ہے؟ فریقین،
کون سے ہے جو بیسٹ ہے, اینڈ دا فائنسٹ ندیان, اور کون جن کی بہت ہی میٹنگ پلیس بہت زبردست, بہت ہی عمدہ ہے. تو یہ اب 73 آیت میں ہم نے پڑھے تھے نا. ابن ابی حاتم reported from Amr bin Qais al-Mulai, who reported from Ibn Marzuq that he said, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا, the day we shall gather those with taqwa unto the most gracious like a delegation. یعنی ہم اس دن جو مطلب اس دن جو جمع کریں گے تو وہ جو متقین لوگ ہیں تو وہ ایک ایسے یعنی کہ ایک وفد کے جیسے ایک ڈیلیگیشن کی طرح رحمان کے پاس ان کو ریسیو کیا جائے گا. When the believer comes forth from his grave, he will meet the most handsome form he has ever seen. And it will have the nicest fragrance. تو جب جو مومن لوگ تھے, جو اللہ کے بڑے فرما بردار تھے, جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت, بہت ہی ہینڈسم ایک شخصیت ہوگی جس سے ملاقات ہوگی ان کی قبر سے اٹھنے کے بعد, نکلنے کے باہر بعد, اور وہ اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی, بہت ہی عمدہ خوشبو. He will say, تو وہ جو قبر سے نکلا وہ کہے گا who are you, تم کون ہو. The being will reply, تو وہ جو بھی شخصیت ہے ہینڈسم خوبصورت اور اس کے اندر مطلب بڑی اچھی خوشبو, تو وہ جواب دے گی وہ شخصیت, you do not know me, تم مجھے نہیں جانتے. The believer جو مومن ہے وہ کہے گا will say no, but Allah has made you sweet smelling with a handsome face. تو ہوگا میں تو نہیں جانتا لیکن اللہ نے تمہیں بہت ہی اچھی یعنی بہت ہی عمدہ خوشبو تم میں سے آ رہی ہے اور تمہارا چہرہ بہت ہینڈسم بنایا اللہ نے. The being will say, تو وہ جو بھی شخصیت ہے وہ ہینڈسم وہ کہے گا I am your righteous deeds, میں تمہارے نیک اعمال ہوں. This is how you used to beautify and apply fragrance to your deeds in the worldly life. یہ تم نے اپنے نیک اعمال جو دنیا میں تھے نا اس کو بہت ہی خوبصورتی تم نے دی اور اس کو بہت اچھی خوشبو دی ان تمہارے اعمال کو اس دنیا کی زندگی میں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کو کوئی عطر اور پرفیوم لگایا اور پھر کچھ تم نے اس کو کیا, ایسا نہیں ہے یہاں پر. یعنی تم نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نیک عمل کو کیا اور اس کو اتنا اچھا کیا جیسے کہ کوئی بہت ہی خوشبودار چیز ہو, کوئی عطر اتنا خوشبودار ہو تمہارے اعمال میں سے وہ خوشبو آ رہی تھی اس دنیا کی زندگی کے اندر. I was riding upon you in the entire length of your worldly life. اور میں تو تمہارے یعنی کیونکہ وہ تو اعمال ہے نا تمہارے اعمال, تو میں تو تم پر سدا سوار ہوتا تھا. پوری تمہاری دنیا کی زندگی کی جو لائف ہے, جتنی لمبی تمہاری زندگی تھی اس پوری زندگی میں تو تمہارے پر سدا سوار تھا. So will you not ride upon me now? تو اب تم مجھ پہ سوار ہو. کیوں کہ اب وہ پہلے وہ اعمال یعنی یہاں تھے جو کہ کون سے بنتے اچھے برے, اب اچھے ہیں تو اب وہ کہہ رہے کہ اب تم مجھ پہ سوار ہو. So the believer will therefore mount the creature, اور وہ جو بھی ہے شخصیت اس پر وہ مومن سوار ہوگا جو قبر سے نکلا ہے. This is the meaning of Allah's statement. اور اللہ نے جو کہا جیسے کہ اپنی آیت میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, تو اب سوچو ہر مومن جو قبر سے نکل کے آ رہے ہیں اور وہ اس طرح سے آ رہے ہیں رحمان کے پاس, اور وہ متقین تھے جن میں تقوی تھا, اور ان کو ایسے ریسیو کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ ڈیلیگیشن ہے, کوئی وفد ہے, بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ, آنر کے ساتھ. علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, the day we shall gather those with taqwa unto the most gracious like a delegation. تو یہ ہے اس کا میننگ کہ رائڈنگ سوار, یعنی وہ لوگ سوار ان لوگ سوار ہوں گے کسی مطلب کسی شے پہ, کسی کریچر پہ, وہی جو بہت خوبصورت اور ہینڈسم. He's saying, اور پھر یہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, and we shall drive the criminals to hell in a thirsty state. This means parched and thirsty. تو اب جو مجرم لوگ ہیں ان کو تو ہم جہنم میں دھکیلیں گے, ہانکتے ہوئے لے جائیں گے,
ان کی بہت ہی پیاسی حالت میں 50 سال کی، اگر 50 سال بول رہی تو 50,000 سال کا وہ جو دن ہے، تو جو مطلب حشر کا دن، تو وہ 50,000 برس کی پیاس ہے ان میں. تو اب سوچ لو وہ کیسی پیاس ہوگی، اور اس پیاس میں ان کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، وہ بھی جہنم کی. دنیا کی آگ تو اس سے 70 گنا مطلب بہت ہی اس کی شدت کم ہے. جہنم کی آگ تو پوری کی پوری وہ آگ ہے جو اللہ نے بنایا. لا یملکون الشفاعہ، none shall have the power of intercession. کسی کے پاس بھی شفاعت پہنچانے کا کوئی پاور نہیں ہوگا. There will be no one who can intercede for them. ان کے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. Like the believers، کہ جیسے مومن لوگ کوئی ہوتے نا بھائی، کہ ابھی بھائی بہن کے اندر ہوتا ہے ایک مومن ایک مجرم ہے، تو ابھی وہ بولے گا میں اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے کروں کیا، لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی نا، تو نہیں کر سکے گا. اس لیے اجازت ملے گی تو ہی کر سکتے ہیں. تو who intercede for each other، تو اگر وہ مومن ہے تو ان کو اجازت نہیں ملی ہے تو وہ نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے لیے، ایک شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے. اللہ says about them فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. اور یہ 26 نمبر کی جو سورہ ہے، سورہ شعراء، یعنی کہ جو شاعری اور پوئٹس یعنی پوئٹس، شاعر اور پوئٹس، تو یہ 26 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 100 and 101 دو ہے آیت یہ. Now we have no intercessors nor a close friend. ہمارے پاس تو اب کوئی شفاعت پہنچانے والا بھی نہیں ہے، ہماری سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی دوست، سگا دوست کوئی بھی نہیں ہے. اللہ said اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا. عہدا دیکھو یہ بھی رائمنگ. But such a one as has received permission اور promise from the most gracious. لیکن وہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے یا اللہ نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے رحمان نے، تو پھر وہ سفارش کر سکے گا. This is the separate exclusion, which means but those who have taken a covenant with the most beneficent. موسٹ بینیفیشنٹ وہ یہ رحمان. تو اور رحمان جو ہے اس سے اگر کسی کا عہد و پیمان ہوا ہے تو وہ بھی مطلب کر سکیں گے. دس covenant is the testimony that none has the right to be worshipped but Allah. یعنی یہ covenant کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو شہادہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جس نے بھی یہ کیا اور پھر کسی کی بھی بندگی نہیں کی، کسی سے بھی کچھ بھی نہیں مانگا سوائے اللہ کے اور اللہ ہی کی بندگی کی. اینڈ اپ ہولڈنگ آف اٹس رائٹس اینڈ امپلیکیشنز. اور اللہ کا جو حق ہے اور اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو کہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو یعنی کہ یہ چیز کو امپلائی کرو، تو وہ تمام وہ بندہ وہی کر رہا تھا. یعنی کہ وہ بندہ ہے جس نے اس عہد کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس نے پورا کیا. لیکن اگر وہ اس کو کسی کو بھی پکار رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ رسول ہو، نبی ہو، صحابہ کرام ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی وہ پکار رہا ہے، یا کسی دیوی دیوتا یا کوئی بھی بت یا کسی درگاہ کے کوئی لوگ، یا پھر مطلب اور بھی لوگ ہیں جیسے عبد القادر جیلانی یا پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام، تو ایسے سب لوگ ہیں جس نے بھی پکارا تو بس ختم. وہ تو مشرک میں آ گیا نا، ختم ہو گیا نا. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا but such a one as has received permission or promise from the most gracious. کہ وہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی اجازت ملی ہو یا پھر عہد و پیمان کیا ہو اس نے، یعنی اللہ کا یہی ہے شہادہ کا. The promise is the testimony that none has the right to be worshipped but Allah, that the person accepts that all power and strength belong to Allah and he only places his hope with Allah alone. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اس نے شہادہ جو ہے اس کا حق ادا کیا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی، کسی سے کچھ مانگا نہیں. اور پھر وہ جو بندہ ہے that the person accepts، وہ اس کو چیز کو قبول کرتا ہے کہ تمام قوت اور پاور اور قدرت اور تمام طاقت اور تمام یعنی کہ مطلب مائٹ وہ سب اللہ ہی کا ہے. اور he only places his hope with Allah، اور اس کی تمام امیدیں جو ہے وہ alone اللہ ہی کے اوپر ہے. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے
ربنا اللہم اجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.